یہ ہے برمودا ٹرائی اینگل، جو آج تک دنیا کا سب سے مسٹیریس سی ایریا مانا جاتا ہے۔ یہ ٹرائی اینگل دنیا کے سب سے بڑے سمندر اٹلانٹک اوشن کے مغربی حصے میں واقع ہے۔ یہاں آنے کے بعد شپس اور پلینز عجیب بیہیو کرنے لگتے ہیں اور اچانک اپنے بیس اسٹیشن سے رابطہ ختم کر دیتے ہیں۔ ان کا کنیکشن یوں گم ہو جاتا ہے کہ پھر کبھی پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کہاں چلے گئے۔ آج تک 150 سے زیادہ شپس اور ایئر پلینز اس پر اسرار سمندری علاقے میں غائب ہو چکے ہیں، جن کا کچھ اتا پتہ نہیں چلا۔ ان میں سے صرف چند شپس کا ملبہ ڈیپ سی ایکسپلوریشن کے دوران سمندر کی تہہ سے ملا۔ ان جہازوں میں سے ایک تھا ایس الفر، جو 2015 میں فلوریڈا سے پیٹو ریکو کے سفر کے دوران اچانک ریڈار سے غائب ہو گیا تھا۔ اس کا ملبہ 4600 میٹر کی گہرائی میں سمندر کی تہہ سے دریافت کیا گیا تھا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس جہاز کے ساتھ آخر ہوا کیا تھا اور اس پر سوار پیسنجرز اور کریو کہاں غائب ہو گئے؟ پچھلے 100 سالوں میں لگ بھگ سینکڑوں شپس اور پلینز اس عجیب و غریب اٹلانٹک اوشن کے اس حصے سے ہمیشہ کے لیے غائب ہو چکے۔ آج تک کوئی نہیں سمجھ پایا کہ ان وحشت زدہ واقعات کے پیچھے اصل حقیقت کیا ہے۔ ان سب رازوں سے پردہ اٹھائیں گے اس ویڈیو میں۔ فل فیکٹ کی ویڈیو میں آپ کا سواگت ہے۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبا دیں۔ تو برمودا ٹرائی اینگل فلوریڈا، پیٹو ریکو اور برمودا آئلینڈ کے درمیان کے ایریا کو کہتے ہیں۔ یہ ایک ٹرائی اینگولر شیپ بنتا ہے اور اسی شیپ کی بنیاد پر اسے برمودا ٹرائی اینگل کا نام دیا گیا ہے۔ یہ ٹرائی اینگولر علاقہ تقریباً 5 لاکھ اسکوائر میل یعنی 8 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر مشتمل ہے۔ تاریخ میں اس کو مختلف ناموں سے پکارا گیا ہے، کبھی گریو یارڈ آف اٹلانٹک اور کبھی سی آف ڈوم کے نام سے۔ یہ جگہ صرف سمندر میں ڈوبنے والے جہازوں کا مقبرہ نہیں، بلکہ یہ آج تک کئی لوگوں کے لیے ایک انسالوڈ مسٹری بنا ہوا ہے۔ برمودا ٹرائی اینگل، جسے دا ڈیولز ٹرائی اینگل کے نام سے بھی جانا جاتا تھا، 1914 میں اسے برمودا ٹرائی اینگل کا نام دیا گیا۔ لیکن دنیا کے سامنے یہ پراسرار کہانی تب آئی جب 1945 میں یو ایس نیوی کی فلائٹ 19 اپنی روٹین ٹریننگ کے دوران ریڈار سے غائب ہو گئی۔ اس فلائٹ میں 14 کریو ممبر تھے اور جب وہ غائب ہوئے کچھ وقت بعد انہیں ڈھونڈنے کے لیے ایک اور میرین سرچ ایئر کرافٹ بھیجا گیا۔ اس سرچ ایئر کرافٹ میں ریسکیو ٹیم کے 13 لوگ تھے، مگر تھوڑی ہی دیر بعد وہ سرچ ایئر کرافٹ بھی ریڈار سے غائب ہو گیا۔ اب ان ایئر کرافٹس اور ان میں موجود 27 لوگوں کے اچانک غائب ہو جانے کے بعد ایک بڑا سرچ آپریشن شروع کیا گیا، جو لگاتار 96 گھنٹوں تک چلا۔ دن رات ڈھونڈنے کے باوجود ان ایئر کرافٹس اور ان میں موجود کریو کا کوئی نشان نہ مل سکا۔ صرف اتنا معلوم ہو سکا کہ یہ ایئر کرافٹس اس علاقے میں تھے جو برمودا ٹرائی اینگل کہلاتا ہے۔ لیکن یہ کہانی صرف یہاں نہیں رکتی۔ برمودا ٹرائی اینگل کے راز کی شروعات اصل میں 1945 سے نہیں بلکہ 500 سال پہلے 1492 میں شروع ہوئی تھی۔ 1492 میں جب کرسٹوفر کولمبس، جسے امریکہ کا ڈسکورر بھی کہا جاتا ہے، اپنی ڈسکوری کے دوران فلوریڈا اور پیٹو ریکو کے راستے سے گزر رہا تھا، اس وقت اس نے سمندر کے اوپر آسمان میں ایک عجیب روشنی دیکھی۔ یہ روشنی چند لمحوں تک چمکتی رہی اور پھر اچانک سمندر میں غائب ہو گئی۔ اور اس سے بھی عجیب بات یہ کہ ایک دن کولمبس کا کمپاس بھی بالکل غلط سگنل دینے لگا اور بالکل ان ایکسپیکٹڈ طریقے سے بیہیو کرنے لگا۔ یہ وہ وقت تھا جب برمودا ٹرائی اینگل کا راز دنیا کے لیے پہلی بار سامنے آیا۔ 1918 میں ایک اور خوفناک واقعہ پیش آیا جب یو ایس نیوی کی سب سے بڑی شپ، جو 4 مارچ 1918 کو بالٹیمور سے برازیل کے لیے نکل رہی تھی، اچانک ریڈار سے غائب ہو گئی۔ اس شپ پر 306 کریو ممبر تھے اور اس کے علاوہ 11,000 ٹن مینگنیز بھی موجود تھا۔ سفر کے آغاز کے کچھ ہی وقت بعد یہ شپ اچانک کانٹیکٹ سے باہر ہو گئی۔ اس وقت سے لے کر آج تک اس شپ کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ اس شپ سے جو آخری پیغام آیا تھا اس میں لکھا تھا کہ موسم بالکل صاف ہے اور سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ یہ شپ کہاں گئی؟ یہ اب تک ایک راز ہے جس تک کوئی نہیں پہنچ سکا۔ سب سے عجیب بات یہ ہے کہ اگر اس دن موسم بالکل ٹھیک تھا تو پھر یہ شپ کیوں غائب ہو گئی؟ کیا برمودا ٹرائی اینگل کے نیچے کوئی خطرناک جانور رہتے ہیں
یا پھر ایلینز کا اثر ہے؟ اس علاقے کی خوفناک تاریخ میں سے کئی سوالات ایسے ہیں جن کا جواب ابھی تک نہیں مل پایا۔ ایک اور عجیب واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک شپ لندن سے نیو یارک کا سفر کر رہی تھی، جب راستے میں اسے ایک اور عجیب شپ نظر آئی۔ پہلے تو یہ شپ بالکل عام لگ رہی تھی، لیکن سب سے حیرت کی بات یہ تھی کہ اس میں کوئی انسان موجود نہیں تھا، جیسے کہ وہ کوئی گوس شپ ہو۔ ایلن آسٹن، جو کہ اپنی شپ کا کیپٹن تھا، اس نے اپنے کچھ کریو ممبرز کے ساتھ اس شپ کا تجزیہ کرنا شروع کیا۔ ہر چیز اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک تھی، لیکن شپ میں کسی انسان کا کوئی نشان تک نہیں تھا۔ کیپٹن ایلن آسٹن نے اپنے کریو کے کچھ ممبرز کو اس شپ پر شفٹ کر دیا تاکہ وہ اسے اپنے ساتھ لے جا سکے، مگر کچھ دیر کے بعد ایک بہت بڑا سمندری طوفان آیا اور وہ شپ اچانک سے غائب ہو گئی۔ جب طوفان ختم ہوا، کیپٹن نے شپ کو دوبارہ ڈھونڈنے کا فیصلہ کیا اور تھوڑی دیر بعد اسے شپ مل بھی گئی، مگر جب وہ قریب پہنچے تو وہ بالکل خالی تھی۔ کیپٹن نے جو کریو ممبرز اس شپ پر بھیجے تھے وہ غائب ہو چکے تھے اور ان کا کوئی نشان نہیں تھا۔ 10 جولائی 1945 کو یو ایس نیوی کا PMB-3S پیٹرول سی پلین، جس میں 14 کریو ممبر تھے، برمودا ٹرائی اینگل میں ریڈار سے غائب ہو گئے۔ ان کا کمپاس اچانک کام کرنا چھوڑ گیا اور وہ اس ٹرائی اینگل میں کہیں کھو گیا۔ یہ پلین ایک عام ٹریننگ مشن کے لیے فلوریڈا سے ٹیک آف ہوا تھا، لیکن پھر یہ ایک کھو جانے والے شپ کا قصہ بن گیا۔ 1948 میں ایورو ٹیوڈر اور سٹار ٹائیگر پلینز، جو کہ 6 کریو ممبر اور 27 پیسنجر کے ساتھ تھے، برمودا ٹرائی اینگل کے اوپر غائب ہو گئے۔ 1949 میں ایک اور پلین سٹار ایریل 7 کریو ممبرز اور 13 پیسنجرز کے ساتھ اس علاقے میں کھو گیا۔ اس کے علاوہ مزید کئی شپس اور ایئر کرافٹ اس علاقے میں کھو گئے۔ لوگ اس علاقے کو بہت ہی عجیب اور خوفناک تصور کرتے ہیں۔ برمودا ٹرائنگل کا اصلی راز کیا ہے یہ کوئی نہیں سمجھ پایا، لیکن سائنسدانوں نے کچھ رازوں سے پردہ کھول دیا۔ سیٹلائٹ کی مدد سے کی گئی ریسرچ کے مطابق اس علاقے میں بہت زیادہ ہریکینز آتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ ہریکینز چائنا میں ہوتے ہیں اور دوسرے نمبر پر فلوریڈا آتا ہے، جو کہ برمودا ٹرائنگل کے اندر ہے۔ جب یہ طوفان برمودا ٹرائنگل میں آتے ہیں تو سمندر کے اوپر ہیگزاگون پیٹرنز کے کلاؤڈز بنتے ہیں، جو تقریباً 80 کلومیٹر تک کے ایریا کو کور کرتے ہیں۔ ان کلاؤڈز کے نیچے ہوائیں 250 کلومیٹر پر آور تک کی رفتار سے چلتی ہیں۔ اس کے علاوہ سائنٹسٹ نے یہ بھی معلوم کیا ہے کہ برمودا ٹرائنگل کے سمندر میں میتھین ہائیڈریٹس بہت زیادہ پائے جاتے ہیں۔ جب یہ ہائیڈریٹس ببل کی شکل میں پانی سے نکلتے ہیں تو وہ پانی کی ڈینسٹی کو کم کر دیتے ہیں اور بڑے سے بڑے شپس بھی سمندر میں ڈوب جاتی ہیں۔ اور تیسری وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ برمودا ٹرائنگل سے گزرتے وقت بہت زیادہ ٹریفک ہوتی ہے، جس سے یہ علاقہ اور زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ اکثر حادثے اسی وجہ سے ہوتے ہیں۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔